ڈیئر سامعین و ناظرین، سلام ٹو آل آف یو۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے بنگلہ دیش میں تبدیلی 2024 کا سبق۔ تبدیلی کے نام پر بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ٹھیک نہیں ہوا۔ پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ ملک کم سے کم 25 سال پیچھے چلا گیا۔ اس مقام تک واپس آنے میں پتہ نہیں اب کتنا عرصہ لگے۔ جو نوجوان اور کارکنان جان سے گئے وہ تو کبھی واپس نہ آ سکیں گے۔ نوجوانوں اور عوام الناس کو اس طرح کے بے عنوان انقلابات کا ایندھن نہیں بننا چاہیے۔ والدین قطعاً اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں اس طرح کے مقصد کے لیے بالکل نہیں بھیجتے، اور نہ ہی اس طرح کے انقلابات میں عوام کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ شیخ حسینہ واجد صاحبہ کو جس طرح بے بسی کے عالم میں اپنے ملک سے منصب چھوڑ کر فرار ہونا پڑا، یہ واقعی ایک بڑا واقعہ اور حادثہ ہے۔ اس طرح کے واقعات علم اور تحقیق کا موضوع بننے چاہیے۔ اس حادثے کے اسباب کی پرورش حسینہ واجد صاحبہ کے 15 سالہ مسلسل آمرانہ دور اقتدار میں ہوتی رہی۔ اقتدار اور واقعاتی کامیابیاں انسان کے مزاج کو سرکش بنا دیتی ہیں۔ اس میں انسان اس قدر خود پسند ہو جاتا ہے کہ وہ کسی طرف سے بھی صحیح مشورہ سننے کے قابل نہیں رہتا۔ بلاخر اس کے ارد گرد ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جو مناسب مشورے کی ہمت و اہلیت بھی نہیں رکھتے۔ یہی سب کچھ موصوفہ کے ساتھ ہوا، اور مزید بھی امکانات موجود ہیں۔ آخر انجام کار ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ بھاگنے کی تیاری کے لیے بھی چند منٹ دیے گئے۔ بھاگتے ہوئے جن چیزوں پر حسرت کی نظر پڑی ان میں تازہ بنا ہوا کھانا بھی تھا جو کھایا نہ جا سکا، اور جب محترمہ ہندوستان میں ہیلی کاپٹر سے اتری تو ساتھ جسم پر لباس کے سوا کچھ نہ تھا۔ عوام کے غصے اور طلبہ تحریک کی بظاہر وجہ تو کوٹا سسٹم بنا، جو کہ یقیناً ایک ظالمانہ و غیر منصفانہ طریقہ کار تھا، لیکن اصل وجہ وہ ظلم اور بربریت بنی ہے جو مخالفین کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے جاری و ساری تھی۔ ہر مخالف بطور خاص جماعت اسلامی کے کارکنان و رہنماؤں کو اغوا کر کے لاپتہ کیا گیا۔ بہت ساروں کو پھانسیاں دے دی گئیں۔ خالدہ ضیاء صاحبہ پچھلے کئی سالوں سے جیل میں تھیں۔ بنگلہ دیش کے محسن ڈاکٹر یونس کو بہت سارے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے انہیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا۔ بنگلہ دیش کی معاشی ترقی کے حوالے سے بھی خبریں تھیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی سنا جا رہا تھا کہ IMF اور چین سے قرضوں کے لیے اپیلیں کی جا رہی۔ وطن عزیز میں بھی حالات کی خرابی کے باعث بنگلہ دیش طلبہ تحریک کی طرح کے اقدامات کے بارے میں سوچا اور کہا جا رہا ہے، جو کہ اس واقعہ سے سبق لینے کا منفی بیانیہ ہے۔ مناسب سبق یہ ہے کہ غارت گری کے نقصانات سے بچنے کے لیے وقت سے پہلے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے غور و فکر کیا جائے اور عملی طور پر نظر آنے والے اقدامات کیے جائیں۔ بنگلہ دیش میں جس طرح بظاہر وجہ کوٹا سسٹم بنا، بالکل اسی طرح یہاں بھی بجلی کے بل ایک خوفناک بم کے دامن میں رکھی چنگاری کا کام دینے والے۔ بجلی کے بل میں بجلی کی قیمت کے ساتھ 50% ٹیکس ہوتا ہے۔ آخر یہ ظلم کیوں روا رکھا جا رہا ہے؟ یہاں کی عوام کے ساتھ ناانصافیوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ ارباب اقتدار اختیار کے پاس اب وقت ہے کہ وہ کاروباری تنظیموں کی گزارشات اور عوام کے مطالبات پر غور کریں اور اصلاح احوال کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں۔ بجلی بنانے، تقسیم کرنے اور ان سے متعلقہ فیصلہ کرنے والوں کے پاس تو بل آتے ہی نہیں۔ ان سب کے بل وہی دے رہے ہیں جو اپنے بھی نہیں دے سکتے۔ صنعتوں کے بند ہونے کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو کر پہلے سے موجود بے روزگاروں کے سیلاب میں اضافہ کر رہے ہیں۔ براہ کرم اپنی روش کو بدلیں اس سے پہلے کہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے۔ خدا خیر کرے، اللہ نگہبان۔